حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے حضور کے ساتھ خدمت میں رہا کرتے. کئی مرتبہ ایسے سوال کرنے والے آتے اور ان کے پاس مال نہیں ہوتا حضور کے پاس، تو حضرت بلال کی یہ ذمہ داری تھی، وہ کسی سے قرض لے کر ان کی ضرورت ادا کرتے. تو ایک مرتبہ ایک کافر و مشرک نے یہ کہا کہ اے بلال، تم بار بار الگ الگ لوگوں سے قرض لیتے ہو اور لوگوں کی ضرورت کو حضور کے کہنے پر پورا کرتے ہو، تو تم یہ کام کرو کہ جب بھی ضرورت پڑے مجھی سے پیسہ قرض لے لو، اور جب تمہارے پاس مال آ جائے تو اس وقت تم وہ قرض ادا کر دینا. الگ الگ کئی لوگوں سے لینے کے بجائے میرے اکیلے سے مال لے لو، تمہیں ادا کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. اس کے پاس جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا اور حضور کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا تو اس جو ہے کافر و مشرک سے مال قرض لے کر ادا کر دیتے. تو ایک مرتبہ قرض لیا، ابھی اس کا وقت باقی تھا، تقریباً 3-4 دن ابھی مدت باقی تھی ادائیگی کی. اس سے پہلے بھرے مجموعے میں لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر اس کافر نے، اس مشرک نے حضرت بلال کو برا بلا کہا اور یہ کہا کہ بلال، تو نے میرا قرض لیا ہے، اگر وقت پر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا اور تو ایسے ہی تڑپے گا جیسے اسلام سے پہلے، آزادی سے پہلے تو غلامی کی زندگی گزارتا تھا. تو حضرت بلال کو لوگوں میں بھرے مجموعے میں ذلیل کیا اور یہ کہا کہ وقت پر اگر قرض ادا نہیں کیا تو تجھے گرفتار کر لوں گا، غلام بنا لوں گا. تو حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پورا واقعہ بیان فرمایا. اور حضرت بلال نے بعد میں یہ سوچا کہ میں رات کو کہیں چلا جاتا ہوں، صبح صادق میں کہیں چلا جاتا ہوں اور جو ہے جب تک حضور کے پاس کوئی مال نہیں آ جاتا میں چھپ جاتا ہوں، اور جب حضور کے پاس مال آئے گا اور حضور اس کافر کو اپنا قرضہ ادا کر دیں گے اس کے بعد میں باہر آ جاؤں گا تاکہ میں غلامی سے بچ جاؤں. یہ ارادہ کیا، سامان تیار کیا، صبح کے ہوتے ہی نکلنے کے ارادہ کیا، لیکن ایسی بے چینی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھے کہ گھر سے نکلوں تو دیکھا کہ ابھی رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوا ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کیے، پھر اٹھے تو پھر دیکھا کہ ابھی رات کی تاریکی ہے. بالآخر رات بھر پریشان ہوئے. جب صبح صادق ہوئی تو حضرت بلال اس ارادے سے نکلے کہ میں کہیں چلا جاؤں گا اور حضور جب اس کا قرضہ ادا کریں گے واپس آ جاؤں گا. تو اتنے میں جو ہے صبح صادق میں نکلے تو دیکھا کسی نے ان کو آواز دی، بلایا اور کہا کہ یہ اونٹنیاں ہیں اور اس پر جو سامان ہے یہ حضور کو ہدیہ ہے، حضور کو جو ہے ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کہیں کہ حضور اسے جہاں چاہیں خرچ کریں. تو حضرت بلال کی خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ پوری اونٹنیاں اور وہ مال لے کر حضور کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے قرضے کی ادائیگی کی جو ہے ترتیب اور شکل بنا دی. تو حضور نے کہا کہ سب کا قرضہ ادا کر دو. حضرت بلال نے اعلان کیا کہ حضور کے اوپر جس کا بھی قرضہ ہے وہ آئے اور اپنا قرضہ لے کر جائے. تو تمام لوگ آتے گئے، قرضہ لیتے گئے اور بھی جو ہے شام تک انتظار کیا، سب لوگوں کا قرضہ ادا کیا گیا. تو پھر بھی کچھ درہم جو ہے، کچھ اشرفیاں اس میں سے رہ گئیں. تو رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال کیا پورا مال خرچ ہو گیا؟ تو حضرت بلال نے کہا نہیں، ابھی تھوڑا مال باقی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر نہیں گئے بلکہ وہیں مسجد نبوی میں قیام فرمایا کہ مال باقی ہو اور میں گھر جاؤں اور اس حال میں میرا انتقال ہو جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو وہ کچھ اشرفیاں، چند درہم باقی تھے تو حضور گھر نہیں گئے، رات کو وہیں قیام فرمایا. اگلے دن صبح حضرت بلال نے وہ پیسے بھی، وہ اشرفیاں اور درہم بھی خرچ کر دیے. تو دوسرے دن شام کو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو پوچھا کیا پورا مال خرچ ہو گیا؟ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول پورا مال خرچ ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں ہے. تو یہ سن کر حضور خوش ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ یہ سن کر خوش ہوئے کہ مال پورا خرچ ہو گیا ہے، کوئی مال نہیں بچا۔ تو یہ مزاج حضور کا تھا، مال خرچ ہونے پر خوش ہوتے تھے، مال ختم ہونے پر خوش ہوتے تھے، مال کے باقی رہنے پر فکر مند ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کی کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی ضرورت ہے۔